بعض مولوی محلے دیاں مسجداں والیاں صرف مردے نواون واسطے رکھے انہیں اور تو ساڑھے بابے دے پیروں تو چنگی مل نہیں لائی لہذا تیری چھوٹی باتیں نوی مسجد لب دے پھر دے انہیں اور میت دے سر تلے رکھی ہوئی وہ دانے والی تھیلی وہ انہاں دی خوراک ہونی ہے اور اے مردے چھل اپنے آپ نو مفتی انہاں دے فتوے دی قیمت 200 روپیہ صرف اج کل مندی ہے 100 دے 2 بھی بچے ہیں 50 روپیہ دا چلو پاٹ دے صحیح اے انہاں نے فتوے دی ٹوٹل قیمت اور حیثیت ہے میت قبرستان ہی دفنا کے انہاں غریباں نو تھائیں چھوڑا نے کہ تو اتنے بہ کے پڑھ یہ ساڈا بابا جڑا جمعے نال رلا دے اور دفنا کے وہ بھی گھر آوے نے 10 بجے مولی انہیں بھی گھر شوٹ وٹوے نے کل ویکھی ویسی انہوں نے پتہ نہ آونا تے نہ سنبھالنا آج ایمرجنسی میں یہ مڈ ویک قسط جاری کرنی پڑی ہے کیونکہ یہ آل ابلیس یہ شمر کی اولاد نواں ایک شوشہ چھوڑا کہ امیر غریب دا فرق کہ جی غریباں دا جنازہ آیا تے جی انہاں لائیو آ کے تے منع کیتا یہ منصوبہ بندی ہے کل کسی نال لڑائی جھگڑا پیدا ہو سکے اور شیطان زادو میں نے کسی کے ساتھ نہیں لڑنا میں نے صرف تمہاری منجی ٹھوکنی ہے اور میں تہاڈی لا کے ہاتھ پھڑا دیتی ہے تنبیہ شریف تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں تم پامال کر رہے ہو اور میں لوگوں کو بتا رہا ہوں بس میرا اتنا سا کام ہے اساں جی فلاں مدرسے چو درس نظامی کیتا پتہ ککھ دا بھی نہیں دوپہریں بھیڑ دی وہ منہ کہڑے پاسے ہونا نہ مفتی صاحب علامہ صاحب قاری صاحب محفل میلاد ہوئے وہ تقریر کلاں دی محفل ہوئے وہ تقریر کوئی جلسہ جلوس ہوئے وہی تقریر باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کسکاری بس اور تقریر شروع کر دیں یہ ارڈاٹ فل سپیڈ اکینا حضرت صاحب دا پیر انگار تے آیا ہوا میں حیرت ہے کہ ساڑھے بچوں ہی کچھ لوگ مشرکین مکہ تو بھی زیادہ اپنے انہاں دنیاوی خداواں نال شرک کرن دا پیار رکھ دیں کوئی فتویٰ شریف لے آ رہا اور کوئی پلراں پیچھے کھلو کے تے اس حرام کاری نو جائز کرن دی کوشش کر رہا جی اگے 2 پلر ہیں او انہاں پلراں دے پیچھے سامنے جڑے 2 مردار پین او جانور دبے ہوئے اور کوئی پلراں دے پیچھے چھپ رہا کہ 2 پلر ہیں جی سامنے تے قبراں سامنے کو نہیں ہونیاں وہ جڑے سجے کھبے نمازی کھلونے جنازہ پڑھ دیں انہاں دے سامنے کیا ہونا قبراں نہیں ہونیاں وہ انساناں دے مردے نہیں وہ مردار کون ہیں بس ایک شرک دا بہانہ تلاش کرنا ہے نا اور میں نے فتویٰ قرآن پاک کی آیت وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا کی آیت کے تحت دیا ہے اور حضرت ام حبیبہ والی حدیث کے تحت نکاح کے ٹوٹنے کا فتویٰ دیا ہے اگر آپ لوگوں میں جرت ہے تو عبید اللہ ابن جہش کی طلاق لے آؤ میں مان لوں گا جو ہی مشرک ہوا نکاح ٹوٹ گیا میں مفتیان کرام پہ اعتراض نہیں کر رہا یہ جو فتویٰ لینے گئے ہیں میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ تم جاؤ عبید اللہ ابن جہش کا طلاق نامہ لے کے آؤ پھر اس کے بعد حضور سے ان کا نکاح ہوا وہ طلاق نامہ آپ کو قیامت تک نہیں ملے گا لیکن حضور سے نکاح ہوا اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے آپ لوگوں میں ایمان کی کمی ہے اور کچھ نہیں ہے اب آل شمر ابن ابلیس ولدیت نامعلوم یہ اب نئی چال چل رہے ہیں کہ جی مولویاں دے فتوے نال انہوں ڈرایا ونجے اور بھائی میں مولویاں دے فتوے نال نہیں ڈردا میں کہہ چکا کہ ہم وہ ہیں جن کے سین میں قرآن اترا ہے ہمیں قرآن کی زیادہ فہم ہے مولوی سے اور بھائی صاحب مولوی صاحب مفتی صاحب وہی گل کر رہے ہیں جیڑیاں میں کیتیاں اے حضرت مرشد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث سنا رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا قبروں دے اگے کوئی نماز بھی پڑھن تو وہ گل درست ہے اس فتوی چ لکھی ہے ابھی یہ ایک فتویٰ دارالافتاء بھیرا شریف سے لے آئے ہیں جو کہ غالباً چوہا شریف والے مولانا صاحب کی مدد سے انہوں نے حاصل کیا ہے اور آدھی کہانی سنائی ہے انہیں وہی باتیں ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا مگر ایک حدیث مجھے بھی معلوم ہے اور میں اس کا انتظار کر رہا تھا کہ ان کا آخری سہارا وہی حدیث ہوگی اور وہ آ گئی ہے وہ ایک عورت تھی جو مسجد نبوی شریف کی صفائی کرتی تھی وہ فوت ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی دن نظر نہ آئی تو آپ نے پوچھا وہ عورت کہاں ہے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی اور ہم نے اس کو دفنا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خفا ہوئے اور فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا پھر آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور جا کے اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے جنازہ پڑھا اب مولانا اس سے ثابت کر رہے ہیں کہ قبر کے سامنے جنازہ پڑھنا جائز ہے وہ اللہ کے بندے وہ قبر کے سامنے اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا اسی قبر میں جو دفن تھی اس کا کسی دوسری قبر کے سامنے
جنازہ رکھ کے نہیں پڑھا کہ وہ سامنے قبر میں پڑا مردار ہے وہ اس کو بخشوا دے گا. وہ تو اللہ کے محبوب رسول، ان کو تو قبروں کے اندر کی حالت کا بھی پتہ تھا. وہ جو 2 قبریں بہت پرانی تھیں ان کے پاس سے گزرے تو اندر عذاب ہو رہا تھا. ان کے اوپر وہ ٹہنیاں کھجور کی ڈالی، جب تک یہ ہری رہیں گی ان پہ عذاب نہیں ہوگا. ان میں سے ایک چغل خور تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی قبر کے سامنے توسل کی نیت سے تو جنازہ معاذ اللہ نہیں پڑھا. آپ اس کو کیسے جائز کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب یہ قبر کے سامنے میت رکھ کے جنازہ اس نیت اور توسل سے پڑھتے ہیں کہ جو سامنے مردار پڑے ہیں کم از کم 6 اور اس سے آگے بہت سارے، یہ اس ہمارے مردے کو بخشوا دیں گے. یہ وہی طریقہ ہے جو کفار مکہ بیت اللہ میں بت سامنے رکھ کے تو سجدہ ریز ہوتے تھے. لگی سمجھ؟ انہوں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں. کہانی ڈالی ہے آپ کو، چکما دیا ہے، دھوکہ دیا ہے جس نے بھی آپ کو یہ کہانی سنائی ہے. انہوں نے اپنی حرامکاری چھپائی ہے آپ سے اور فتویٰ حاصل کیا ہے. آپ تو حضرت حقیقی مفتی صاحب ہیں، آپ تو عالم دین ہیں جس میں کہ کوئی شک نہیں ہے. آپ ایک بہت بڑے ادارے سے ہیں. آپ نے فریقین کو سنے بغیر کیسے فتویٰ چھاپ دیا؟ ٹھک آپ نے لگا دیا. اب میں آپ کی بات نہیں کر رہا. وہ نا مولویاں دا نکاح جڑا نا یہ تو ٹوٹتا ہی نہیں نا، یہ تو لوہے دے جنجیر نال بندھا ہوا نا دا نکاح. کدی کہسن جی وہ تو غصے طلاق دیتی ہے، وہ 3 طلاقاں جڑا دے کے آوے نا تو انہوں کہنے تو غصے طلاق دیتی ہے. یہ نہیں ہوئی، صرف چند ٹکے فیس لے کے. اور کدی کسی خوشی نال بھی طلاق دیتی کہ بیوی نے کہا آکھے بھائی تو آج بھنڈیاں بڑیاں مزدار پکائیاں تین 3 طلاقاں، ہمیشہ غصے چی ہونی یہ طلاق. نہیں جی تو غصے نال دیتی ہے، کوئی نہیں ہوئی. کدی 3 دیاں ایک بنائی ودے حسن. کدی آکسن جی تو نشے چھائیں، نشے چند تو ہوش ہی کون ہے، تیری طلاق کوئی نہیں ہوئی. اور نشے چ اگر کوئی کسی نو گولی مار دے قتل کر دے تو اس سے پرچہ کوئی نہ ہو سی. عجب تماشا، عجب دنیا تواڈی. علامہ صاحب میں اپنے فتوے پر قائم ہوں. مشرکانہ جنازے پڑھنے والوں کا نکاح ٹوٹ گیا. اب یا تجدید نکاح کراؤ یا پھر زنا کے مزے لوٹو. فیصلہ انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگا آپ کے ساتھ. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ایک اور اس فتوے میں زبان استعمال ہوئی ہے مکروہ. یہ مکروہ مولوی کی ٹرمینالوجی ہے. اس کا اسلام، دین اسلام، شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اسلام میں یا حلال ہے یا حرام ہے. یہ انہوں نے 2 سٹیشنوں کے درمیان ایک ٹیشنی کھڑی کی ہوئی ہے کہ دبی رکھو، جاری رکھو. کوئی چیز مکروہ نہیں ہوتی، یا حلال ہوتی ہے یا حرام ہوتی ہے. یہ حرام کی صرف مرچی کم کر کے ڈال دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. حلال کے لیے تو یہ مکروہ استعمال نہیں ہوتا، حرام کا لیول کم کرنے کے لیے مکروہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک کھوتے دی عقل والے بنے منگن والے لوگوں نو آدھیں جی یہ فتویٰ سوشل میڈیا تے لوڈ کر دو. میں معلوم ہے وہ تواڈے لوڈ کراؤن تو پہلے میں خود ہی کھڑا کر دینا ہے، ویکھ لو، تاکہ تواڈی یہ واردات گھس گئی. میں وڑ گئی نہیں کہہ رہا. اب لوکل مولویوں کو کہیں گے کہ تم اس شرک کو جائز کرو. ساڈے تو مولوی غریب لوکل جڑے نو عذاب وچ پھسے ہوئے، وہ غریب مجبور ہیں. یہ مڈ ویک سپیشل ایک ہی مجبوری کے تحت میں آج ریکارڈ کرا رہا ہوں اور جمعے تو پہلے آ رہا کہ میراسی بھائی ناراض ہیں کہ جی اسی غریب ہاں تے سان ٹارگٹ کیتا گیا، ساری دل آزاری کیتی گئی ہے. بھائی ایسی کوئی گل نہیں، تو نہ ٹارگٹ کیتا گیا نہ دل آزاری کیتی گئی ہے. تواڈے نال تے ایک یوسف بھائی اور نادر بھائی نال بڑا اچھا تعلق ہے اور تساں سارے دی اسی ریسپیکٹ کرے نے، عزت کرے نے، ایسی کوئی گل نہیں ہے. تسی انہوں اس نظریے نال نہ لاؤ. ایک حرام کم جیڑا کہ میں یقین ہے انہاں تواڈے کولوں کروایا، تو نہ کہ کروایا کہ تھے جنازے لاؤ. میں اودے اگے ثبوت لے آنا کہ یہ جڑے بکواس کرے نے رہنا کہ جی یہ تو بھوک دین کہ جی اتنے جنازے نہ لایا کرو، یہ سب جھوٹ ہے. میں اگے تو ثابت کرے نہ بکواس نہ لینا. یقیناً تو نہ کہ اسی کہ یہ رونق ختم ہو رہی ساڑی، یہ گردوارہ شریف مندر شریف برباد ہو رہا تو تسی جنازہ لایا اتنے. اور یقیناً انہاں تو نہ کیا ہونا، کیونکہ تواڈی قوم دے اکثر بندے میری گل نال متفق ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اتفاق کریں. میرے بھائیو دیکھو مرنا سب نے ہے اور غرغرے کے بعد تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. انسان خود توبہ نہیں کر سکتا. زمین کے پیٹ میں جانے سے پہلے میت کی آخری اگر کوئی کوشش اس کی بخشش کی ہو سکتی ہے تو وہ نماز جنازہ ہے. درود و سلام کے بعد دعائے مغفرتی ہے کہ اے اللہ تو اس کو بخش دے. اگر آپ نے قبروں کے سامنے جنازہ رکھ کے مشرکانہ انداز میں جنازہ پڑھا تو یہ جنازہ ادا بھی نہیں ہوگا.
اور آپ نے جس سے پڑھوایا ہے سبحان اللہ اس کو تکبیر اللہ اکبر کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہوگا. اگر آتا ہے تو میرا چیلنج ہے اس کو لے آئیں سوشل میڈیا پہ, وہ آ کے نماز جنازہ سنا دے. نہیں آتی ہوگی اس کو. چرسی, زانی, شرابی, اوپر سے پاگل, اس سے آپ نے جنازہ پڑھوا لیا. یہ وہ خاندان ہے جنہوں کی اکثریت ختنے بھی نہیں کروانی. کدے سنیا نے انہوں کول بڑا خاص نسخہ. یہ بچیاں دے 7-8 سال دی عمر تک ختنے لئی وقت سن. اس تو بعد جی بچے چھٹیاں نانکے گئے اتنے نانکیاں کروا چھوڑیا, اتنے نانکیاں کول مشہور ہو سی جی دادکیاں کروا چھوڑیا, سان پوچھا ہی نہیں. یہ انہوں دی واردات ہے. اور اگر پھس ونجن تو انہوں دے بعض لڑکیاں دیاں داڑیاں لے آنیاں تے اس لیے گلزار نائی بیچارہ منہ تے پٹی ولیٹ کے وہ ختنے کر رہا ہونا بیچارہ وہ ہدے ویزا بھائی شرم تو. انہوں دا بڑا کلندر آدھا ہونا ہے جی کہنی سنت, وہ کو اسی آپ سنے ہیں جی کہنی سنت. حضور علیہ السلام تو مختون پیدا ہوئے, ہوں انہوں کون آکھے جی ایک کولی سنت ہے, یہ حکم ہے. وہ پاگل نو اس کتوں سننا. ہوں انہوں دا جھوٹ پکڑو کہ یہ جڑے 3 فٹ لمی داڑی والا مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ تو منع کریں نے تسی جنازے دن نہ لایا کرو. اور نواز کڑو اپنے بچوں نے وصیت کر گیا کہ میرا جنازہ دربار تے نہ پڑھایا ہے کیونکہ شرک نہیں ہونا, اس میرا فتویٰ سن لیا ہے. اور انہاں کیا کام کیتا, انہاں اسے غصے اس دا فاتح تک نہیں آکھا. شکر انہیں آکھا تو فاتح دی انہوں لوڑ ہی کو نہیں, تو پڑھنا کہ تو آنا کتنے فاتح. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی مغفرت فرمائسی کہ وہ اپنا جنازہ اس شرک تو بچا لیا. انہیں جھوٹیاں ہوں یہ فتویٰ بھی اسے واسطے منگوایا کہ یہ لوگوں اتنے جنازے لیاون دو جی ساری دکانداری ختم ہو رہی, چونگاں گھٹ رہی ہیں. انہیں فتویٰ لوگوں تو لانچ کراونا ہے لیکن اس تو پہلے اساں کھڑا کر دیتا. ہوں سنیا موٹر سائیکلاں تے چڑھ کے تے شہر دے وچ لوکاں دے گھراں 'چ ودن دم کرے نے. یہ تویز فروشی دی جناب ہوں پھیری لگ رہی ہے. یہ پھیری والے ہوں تویز انشاءاللہ تون توڑ گھراں 'چ آ کے دے سن, یہ ساڑی برکت نال. یہ جڑا تون توڑ وڑنا پونا ہے نا, یہ انشاءاللہ تواڈے ہوں بنے منگنا سن تو اتنے بھی تویز لکھ کے دے سن, تواڈے توڑ گھراں 'چ آ کے دم کرے سن. وہ انہاں بد کرداراں کو اپنی عزتاں بچاؤ. یہ جڑے گھروں نکلدے ہیں وہ گھر ہی مشکوک ہو میں نا, مت انہاں تے اپنا مال لٹاؤ. اور تواڈا اگر حلال دا مال ہے تو انہاں مت دیو, اگر حرام دا تو پھر ٹھیک ہے. تواڈا حلال دا مال انہاں شراب پیونی ہے, انہاں چرساں پینیاں, انہاں زناکاری کرنی ہے. یہ سارے ملتان زیادہ تشریف لائے نے, اتھے ساریاں اداکاراواں اتھاؤں دی پیداوار ہیں ملتان دی ہیرا منڈی دیاں, یہ اتھے تشریف لائے ہیں. میں شرم آنی یہ ہوں تفصیلات تو دسے نے بھی لیکن مجبوراً میں دسنا پہ پونا. تواڈا مال اتھے ون کے اٹھدا, یہ سارے ادا ہی میں نے. وہ جڑے نہ لے وے نا انہوں بھی تسی اچھی طرح جان دیو, میں بھی اچھی طرح جاندا جڑے انہاں دے سنگی ساتھی. میرے بھائیو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں جس نے شرک کیا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. یہ قتل ناحق سے بھی بڑا گناہ ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. معاذ بن جبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے. آپ نے فرمایا معاذ لبیک یا رسول اللہ, معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندے پہ کیا حق ہے؟ عرض کیا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا معاذ اللہ کا بندے پہ حق ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. پھر فرمایا معاذ لبیک یا رسول اللہ, تمہیں معلوم ہے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو بندے کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ عرض کیا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاذ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس بندے کا اللہ پہ یہ حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. میں نے اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچا دیا ہے اس شرک سے آپ کو بچانے کے لیے. اب بھی اگر آپ وہاں پہ جنازے پڑھانے چاہتے ہیں تو میرا کام بس اتنا ہی تھا, میں نے آپ کو بتا دیا. آگے آپ کی مرضی. وما علینا الا البلاغ, کہ میرا کام آپ تک بات پہنچانا تھا, وہ میں نے پہنچا دی. اب انشاءاللہ بروز جمعہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جس سے ان مولویوں نے اور ان پیروں نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے کہ پیر صاحب جناب قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں گے, آپ کو بخشوائیں گے. انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں
اس کانسیپٹ کا، اس نظریے کا آپریشن کریں گے. آپ سنتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.